الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ حضرت مکرم دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اتنے احباب دور نزدیک تو چل کے آئے، اللہ رب العزت سارے ہم اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ حضرت مکرم یہ محفل چونکہ برسی دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اور اس محفل دا مقصد ایصال ثواب ہے، تو اس واسطے گل ذہن نشین کر گنو کہ ایصال ثواب چاہے وہ کل خانی دی صورت چوے، چاہے وہ 40ویں دی صورت چوے، یا وہ برسی ختم یا عرس دی صورت چوے، جس بھی صورت ایصال ثواب کیتا بنی وہ مسلمان قبر علی تک پہنچتا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچائیں دے۔ اس ہوتے میرے آقا دا فرمان ذیشان موجود ہے کہ ایصال ثواب دے غرض نال اگر صدقہ و خیرات کیتا بنی وہ بھی مسلمان قبر علی تک پہنچتا ہے، اگر مرحوم دے واسطے دعائیں منگیاں بنی وہ بھی اس قبر علی کو فائدہ پہنچے دیں۔ دیکھو میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ کہنو آقا ویندے، مرحومہ اس کو آقا ویندے بے پایا، یعنی بہت زیادہ رحم کی تگی ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ اس امت جو رحم کیڑی صورت کی تگی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ رحم اس صورت کی تگی ہے کہ میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوسن کہ جس وقت وہ اپنی قبر چ ویسن تو انہاں دے نامہ اعمال گناہاں نال بھرے ہوئے ہوسن، لیکن بروزے قیامت حساب والے دہاڑے اس وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ پیش ہوسن تو انہاں دے نامہ اعمال ہی گناہ نظر نہ آسی۔ وہ عرض کرے مولا سارے نامہ اعمال تے گناہاں نال بھرا ہویا ہے، وہ سارے گناہاں نو مٹا کی میں دیتا گئے، سارے گناہوں کو ختم کی میں کر دیتا گئے۔ اللہ پاک فرمیسی اے میرے بندہ تو اس وقت فوت ہو چکا ہے، قبر چاہ گیا ہے، پچھا نیڑی زندہ اولاد چھوڑا جائے، او اولاد اس وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کریں دی آئی، اس دعائے مغفرت دے وسیلے نال میں تیرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑا۔ اس واسطے عزیز مقدم ہے ایصال ثواب یہ کوئی دنیا داری کی رسم نہیں۔ آج سوشل میڈیا دا دور ہے، آج اکثر سارے نوجوان بھائی فیس بک دے ہوتے کہندے کل خانی دے اطلاع بھی نہیں ہوئے تو رسم کل لکھ دیں، 40ویں اطلاع ہوئے تو رسم چیلم لکھ دیں۔ یاد رکھو یہ کل خانی اور چیلم میں رسمہ نہیں ساری شریعت دا اہمین حصہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ پیر صاحبزادہ محمد مسرور حسن صاحب۔ کیونکہ حضرت ذرا غور فرماؤ اس دنیا داری کی رسم اور شریعت کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا داری کی رسم کیڑی ہے؟ اصل اتنے بندے بیٹھے ہیں، ایسا سارے عام بندے ہیں، سارے بھی کوئی بندہ اٹھی چے کوئی نوا کام تے کرے، اصل چونکہ عام بندے ہیں سارا کیتو یا نوا کام وہ دنیا داری کی رسم ہو سی، لیکن جیڑی گل اللہ دے رسول دی زبان اثر تو بیان ہو گئی یا اللہ دے رسول دے عمل تو ثابت ہو گئی، وہ دنیا داری دی رسم نہیں ہوتی، وہ ایک شریعت ہوتی ہے کہ ایصال ثواب اللہ دے رسول دی زبان تو ثابت ہے، اللہ دے رسول دے عمل تو ثابت ہے۔ اس واسطے عزیز مکرم ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اس شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ انہاں دے والدین دنیا تو چلے وجن انہاں دے واسطے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ایک اولاد کا حق ہو گئے۔
یہ اولاد ہوتے انہوں دا حق ہو ویندے بس دیکھو رب نے نظام کیسا سونا عطا فرمائے اور کہیں بندے نے دنیا دے وچ اللہ پاک نے ڈھیر مال و دولت دیتے وہ کوئی بڑی خیرات کریں دے اسے مقابلے دے وچ کہ میں بندے کو مال و دولت کم ہے دنیا دا اتنی خیرات نہیں کر سکتا چھوٹی خیرات کریں دے تو رب نے فرق نہیں رکھا کہ بڑی خیرات والے ثواب زیادہ دے سکتے چھوٹی والے تھوڑا دے سکتا نا فرمایا سا دل دیتے ہیں جیڑا سچے اور خلوص سے دل سے نال کرے سی خیرات چھوٹی بھی ہو سی اجر و ثواب بڑا عطا فرما دیتا ہے ناظرین مکرم اس واسطے یہ ایصال ثواب حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بہت بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے لیکن آؤ ذرا توجہ فرماؤ یہ ایصال ثواب کا مرحلہ یہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جلے بندہ دنیا چھوڑ کے قبر وچ لگا ویندے اوتے قبر وچ وجن تو پہلے اس وقت اسا دنیا دے بھی زندہ ہیں اللہ رب العزت نے سانو چلن پھرن دیا اٹھیجن باون دیا طاقتاں عطا فرمائیاں ہوئیں یاد رکھو دنیا دے وچ بھی رب نے سانو اپنے توبہ دے راستے دے اندر بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے کیونکہ اللہ دے محبوب دی امت ہے نا اس محبوب دے وسیلے نال رب نے اس امت کو بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے وہ دیکھو میں قرآن مجید دی آیت دا سہارا گھن کر تو اپنی گل سمجھاواں اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا قل یا عبادی لفظ کل دا مطلب ہے اے محبوب تو سینہ نو فرما دیو اے میری غیب کی خبرہ دے مڑا لے تو سینہ نو فرما دیو اگو رب نے فرمایا یا عبادی دا کے مطلب ہے یا عبادی دا مطلب ہے اے میرے بندو اے میرے بندو ہن ذرا اتنے روکو نا تھوڑا جی غور کرو اللہ رب العزت نے کتنا پیار والا جملہ ارشاد فرمایا کتنی محبت والا جملہ ارشاد فرمائے حالانکہ تے یا ایھا الناس کھا جا سکتا ہے یا ایھا الناس کا مطلب ہے اے لوگو اور ایک جملے اے لوگو ایک اے میرے بندو انہاں دے وچوں پیار والا جملہ کیڑا ہے وہ ہے یا عبادی اے میرے بندو اور اللہ پاک نے تے پیار والا جملہ استعمال فرمایا یا عبادی اے میرے بندو اور اے پڑھ کے نا اساں دے ذہناں دے وچ خیال آیا کہ اس آیت دے اگلے مخاطب صرف کوئی نیکوکار لوگ ہو سے حضرت رابعہ بصری جو عورت یا کہ حضرت جنید بغدادی جیسے مردنال خطاب ہو رہی ہو سی لیکن نا اس آیت سے اگلے ترائے الفاظ میں غور کر کے لو فرمایا اسرفو علی انفسہم ان ترائے الفاظ دا اگر آسان مفہوم عرض کرنا چاہواں تو بندے رب فرما رہے او بندے جڑے سر تو جا کے پیرا تک گناہاں دی دلدل پھنس چکے ہوئے فرمایا او بندہ جسے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہو چکے ہوئے فرمایا او بندہ جڑا اتنا گناہگار ہوئے کہ اس سے گناہ اگر زمین دے اوپر رکھے ونجے تو پوری زمین اسے گناہ نال بھری ونجے فرمایا ود بھی اسے گناہ بچ ونجے ود نال حکمت دے اوپر رکھنا شروع کر دیو فرمایا اوپر رکھتے وہ آسمان تک پہنچ ونجے فرمایا کوئی اتنا بڑا گناہگار ہی ہوئے نا دنیا والے سارے اکثر دن ہن معافی نہیں ملنی لیکن رب نے فرمایا جس وقت میری بارگاہ جا کے سچے دل نال توبہ کرے سی اور ہک ہنج سٹ کے توبہ کرے سی تو میری طرف آواز یہ آسی لا تقنطوا من رحمت اللہ اے بندہ آگئے تا خالی نہ ویسے رحمت نال جھولیاں بھر کے واپس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد مسرور حسن دیکھو عزیز مکرم اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کتنی آسانی عطا فرمائی فرمایا کوئی اتنا گناہگار ہوئے کہ اودے گناہ سمندر دی چھگ دے برابر ہو چکے ہوئے دیکھو آج جدید دور ہے جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے آج دے دور تک بھی ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جڑی سمندر دی چھگ نو ناپ سکے کہ ہے کتنی آج تک کوئی نہیں ناپ سکا فرمایا کوئی اتنا گناہگار ہوئے کہ اسے گناہ زمین تے رکھے بنیں تو پوری زمین اسے گناہ نال بھری بنی کیویں میں ذرا گل نو سوکھا کر کے سمجھا دیواں دیکھو جے اساں اپنی فصل چاہنے زمینے جو فصل چاہ کے گھر رکھن واسطے آنے رکھن دا طریقہ کی ہوندے کہ کمرے دے فرش تے ہی گٹو رکھا ویندے نال بھی گٹو ود نال بھی گٹو جے فرش مکمل ہو ونے ود انہاں نو ہکمے دے اوتے رکھنا شروع کر دیندے اگر اوتے چھتراں لگ وجن تا دے سارا کمرہ بھری اس طرح فرمایا اسے گناہ رکھو زمین دوتے ایک گناہ رکھو نال بھی گناہ اتنے گناہ ہوئے کہ پوری زمین بھری بنی فرمایا ودوی اور رجیہ نہ ہوئے گناہ ماتو میں گناہ بھی پیچھا پہ ہوئے فرمایا ودنان حکمت اتے رکھنا شروع کر دیو اور اتے رکھ دے فرمایا وہ آسمان تک بلند ہو وجے فرمایا کوئی اتنا بڑا گناہ کاری ہوئے نا وہ بھی ایک دفعہ میری بارگاہ آ کے سچے دل نال توبہ کر کے تا دیکھے میری طرف آواز یہ آسی لا تقنطوا من
رحمت اللہ، اے بندہ آ گیا تا خالی نہ ویسے رحمت نال جھولیاں بھر کے واپس آ۔ دیکھو کتنا پیار ہے رب دا اپنے بندے دے نال، کتنی محبت ہے اپنے بندے دے نال کہ اسا ذرا اپنی زندگی تے غور فرماؤں کہ اسا اتنے پیار دے باوجود بھی اس رب دی بارگاہ وچ اپنی توبہ واسطے نماز سے منہ تے اس تو بڑی نادانی تے غفلت سی کیڑی ہوئی۔ اور حضرت مکرم ذرا غور کرو، آج دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں کوئی دنیا دے وچ وڈیرا بندہ کہن واقع جنا بھئی فلانا بندہ میرا لگ دے، کوئی دنیا دے وچ کوئی بڑا سیاسی کہیں بڑے عہدے تے بیٹھا ہویا، کوئی پیر کہیں بندے نو واقع چا بھئی یہ فلانا بندہ میرا بڑا لگ دے، وہ بندہ آکے پورے شہر وچ بندہ اعلان کریندا ہوندے بھئی فلاں بندے اج مینوں آکھے میرا بڑا قریبی ہے، میرا بڑا لگدا بندہ ہے۔ بھئی بندے دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں آکھن والے دی، جڑا ہر شے دا خالق و مالک ہے، وہ اصل ہے گناہگاراں نو بھی یاد ہے یا عبادی تسی میرے بندے ہو، تے اسا اتنے پیار تے سڑن دے باوجود ہی رب دی چوکھٹ تے نواں سمو تے اس تو بڑی نادانی تے غفلت ساری کیڑی ہوئی۔ حضرت مکرم او رب بندے دے انتظار کراندے کہ میرا بندہ آوے تے صحیح نا، آ کے میری بارگاہ جھکے تے صحیح، اپنی پیشانی جھکاوے تے صحیح۔ بن کے رب دی بارگاہ جھکنا سادہ کام ہے، بلندیاں عطا فرماون والا او رب دی ذات ہے۔ لیکن عظیم مکرم اسا اس دے باوجود بھی اپنی توبہ واسطے رب دے بوہے تے نہ آئی سکتے، اسا اپنی توبہ دے واسطے رب دے دروازے تے نہ آئی سکتے۔ عظیم مکرم ذرا غور فرماؤ، ساری زندگی اندر تو لمحہ لمحہ گناہ وچ گزر دے، اسا وقت بھی رب تو توبہ نہ کریندے۔ او میں توانے اس ہستی دی گل سناواں جنہاں ہستیاں دی زندگی دا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق گزرے، وہ رب تو کس انداز توبہ کریندے تے بعد اسا دیکھو اسا اس قدر غافل ہو چکے ہیں۔ عظیم مکرم حج دے دن ایک سفید ریش بزرگ بیت اللہ شریف دا طواف کریندے طواف تو بعد بچ کے پاسے بہ کے تے رو رو کے عرض کریندے مولا میں بڑا گناہگار ہوں، قیامت والے بھار میرا حساب نہ گھنے۔ بعد عرض کریندے مولا اگر حساب گھننا بھی ہووی تو مینوں نابینا اٹھاویں نہ لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ لوگ حیران کہ نورانی چہرہ سفید ریش بزرگ آخر ہستی ہن کون؟ اس وقت لوگ قریب گئے نا، جب انہیں قریب بچ کے لٹھا تو لوگوں نے چیخاں نکل گئیاں کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی انجڑے گل بیٹھے کری دیا۔ ذرا غور فرماؤ، او ہستیاں جنہاں دی زندگی دا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول دے احکامات دے مطابق گزرے، او رب تو اس انداز توبہ کریں کہ ایسا ساری زندگی گناہ میں گزار کے رب دی بارگاہ توبہ نہ کر سکوں تو اس تو بڑی نادانی تے غفلت طریقے دی۔ اور میں عرض کہتا رب دی رحمت اس انتظار اترانی ہے کہ رب دا بندہ آوے تے صحیح نا، آ کے رب دی بارگاہ توبہ کرے تے صحیح۔ دیکھو عظیم مکرم ایک بڑھڑا بابا حج دے جگیا بدے من کے جو کہ جنہیں صدا دی نا لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، غیبو آواز آگئی ہے سانو تیری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں، لا لبیک سان تیری حاضری قبولی کوئی نہیں، سانو تیری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں۔ وہ بڑھڑا بابا بات آتا ہے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، بات غیبو آواز آتی ہے لا لبیک سانو تیری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں، سانو تیری حاضری قبولی کوئی نہیں۔ اس بڑھڑے بابے کے نال ایک جوان ہی ہے، وہ جوان زنہ نے بھی سوال زیادہ آنے، وہ جوان آتے بابا یہ کیم آج رہے تو صدا دیتا ہے میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، غیبو آواز آتی ہے سانو تیری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں، یہ کیم آج رہے؟ وہ بڑھڑا بابا بولا اور آدھے بچڑے آج دی گل نہیں، میں 70 سالہ تو حج تے پی آنا، اور کچھ کتابہ نے لکھا کہ اس بڑھڑے نے کہا میں 75 سالہ تو حج کرنا آدھا پیا، اور اتیا کے دلے صدا دیتا نا لبیک اللہم لبیک تو ہر دفعہ میں نے یہ آواز سنی دیئے کہ لا لبیک سانو تیری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں۔ وہ جوان آدھے بابا بات اس در سے آدھا کیوں ہے؟ ایک گل سن کے نا بڑھڑے دی آنکھیں تو حج دے پئی کہ رو کے آدھے بچڑا اس در سے نہ آوا تو اس در کو علاوہ بیا کوئی در ہے جڑے در سے وجہ ایک گل کرن دی دے رہی کہ غیبو آواز آئی ہے بڑھڑا سا تیرے سارے حج قبول کر چھوڑ۔ رب دی رحمت میں بندے دے انتظار اترانی ہے کہ رب دا بندہ آوے تکبیر نعرہ رسالت آستان علیہ مرشد آباد شریف صاحبزادہ محمد مسرور حسن صاحب کہ رب دا بندہ آوے تو صحیح آکے اپنے واسطے توبہ طلب کرے تو صحیح۔ یقین جانو سادے اس بارگاہ جو بنگڑ دے توبہ کرنے دیر ہو سکتی ہے، رب دی رحمت ہر لمحہ بندے دے انتظار ہے۔ اور دیکھو رب نے سامنے یہ گل کتنے سونے انداز سمجھائی فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کہیں غافل کیتے، تینوں کہیں
مغرور کیتا ہے ما غرک تو کیوں غافل ہو گئی ہے تو کیوں مغرور ہو گئی ہے تو مغرور نہ ہو تو غافل نہ ہو تو رب دی بارگاہ چ دور نہ جا تو رب دی بارگاہ چ آ کے دیکھ تے صحیح تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے کیسا کریم رب ہے دیکھو حاضرین مکرم آج ایسا جس دنیا دے وچوں مارے پھر دے اس رب نو بھلا بیٹھے آج ایسا جس دنیا دے تعلقات دے وچ کھو کے اپنے رب نو بھلائی ودے ہن ذرا دنیا دے تعلقات میں دیکھو تے بعد اس رب دا بھی اپنے بندے دے نال پیار دیکھو اج دنیا دے وچ اگر کہہ دو بندیاں دا آپس وچ انتہائی پیار دا رشتہ ہوے انتہائی محبت دا رشتہ ہوے اور کہہ گل تے کوئی اختلاف ہوے کہہ گل تے کوئی لڑائی ہوے کوئی ایک دوسرے دی گل نہ مننے تے اگر اس دے اختلاف ہوے تے بعد کوئی لگدا بندہ اختلاف ختم ہی کرا دے نا تے دل دے وچ وہ گل ختم کرا ہی نہیں ہوندی دل دے وچ وہ گل ختم نہیں ہوندی اور وہ گل ہمیشہ دل دے وچ رہندی ہے اور وقت صلح تو بعد بھی وہ تعلق انہاں دو بندیاں دا آپس وچ نہیں بندا جڑا اس اختلاف یا لڑائی تو پہلے ہوندے ہن اے دنیا دے تعلقات دی حقیقت ہے تے رب دا اپنے بندے دے نال تعلق ہے کہ جڑا گناہگار بندہ بن کے رب دی بارگاہ توبہ کریندا ہے نا رب فرماتا ہے سب گناہاں نو مٹا چھڑیندے اور بس مٹانا رب کیویں دیکھو مٹاون دا ایک طریقہ ہے کہ لکھی ہوئی تحریر دے اوتے کوئی لکیر مار دیتی ویندی دیکھو نا دکاندار کہندا میں کہ کرا کوئی کھاتے والا رجسٹر چاہو کوئی بندہ ادھار کھل کے تے جمع کرا وجے نا تو او لکھے ادھار تے لکیر ماری پئی ہوندی ہے اگر کوئی بندہ توجہ نال پڑھے تو سمجھ آوندی ہے کہ اس بندے اتنا ادھار کھدائی تے متا بڑا کلیئر کر کے گئی ہے ایک طریقہ یہ ہے مٹاون دا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے طریقے نال مٹایا بنے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ ایتھے کلام کچھ لکھی تھی بھی ہے کوئی نہیں لکھی تھی رب نے فرمایا جڑا گناہگار بندہ میری بارگاہ جا کے توبہ کریندا ہے نا فرمایا میں اسے گناہاں نو این مٹانا کہ بروز محشر جلے اس دا نامہ اعمال کھولا ویسی تو پتہ ہی نہ چلسی کہ اس بندے نے کلا کوئی گناہ کیتا بھی ہے کوئی نہیں کیتا یہ رب دا اپنے بندے دے نال پیار ہے کہ رب دی اپنے بندے دے نال محبت ہے رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو کہے غافل کیتا ہے تینو کہے رب دی بارگاہ چ دور کیتا ہے تو رب دی بارگاہ چ دور نہ جا تو رب دی بارگاہ چ آ کے دیکھ تے صحیح تیرا رب تا بڑا ہی کریم رب ہے تیرا رب تا بڑا ہی کریم رب ہے او اس آیت ہدایت نال میں عرض کردا ہوں بھائی آسان ترین دیت نال بھی سمجھائی ونجا دیکھو دنیا دے وچ زندہ رہندیا انسان دے نال سب تو پیار والا رشتہ کیڑا ہوندا ہے والدین اور اولاد دا اس سے زیادہ پیار کا بھی اکے رشتے نہیں ہوندا نا جنا والدین اپنی اولاد دے نال کرے ہن دیکھو کہے کہ اولاد کوئی ایک دفعہ غلطی کرے والدین کو معافی مانگے پہلی دفعہ والدین معاف کر دے اگر وقت ولا ہوا غلطی تو راوی اولاد وقت دوسری دفعہ کے معافی مانگے شاید دوسری دفعہ بھی معاف کر دے اگر تیسری دفعہ وقت ہوا اولاد آ کے غلطی کرے ہوا کہ وقت معافی مانگے تو والدین بھی معاف کوئی نہ کرے سن بلکہ خارج کو کڑ چھوڑے سن اور اے دنیا دے سب تو پیارا رشتے دی حیثیت ہے کہ رب دا اپنے بندے دے نال پیار ہے کہ رب فرماتا ہے کوئی بندہ 100 دفعہ آ کے میری بارگاہ توبہ کرے نا تو اس کو خالی نہ ول ایسا ہو جی توبہ قبول فرما کے کہ رب دا اپنے بندے دے نال پیار ہے ہن ذرا غور فرماؤ حضرین مکرم جڑا رب سارے نال اتنا پیار کرے جڑا رب اسا جے گناہگار بندیاں دے نال اتنا پیار فرمائندے کہ اسا اس رب دی بارگاہ اپنے گناہاں دی مغفرت طلب کرن واسطے نہ وج سکوں تے اس تو بڑی نادانی تے غفلت ساری کیڑی ہوگی اور بات ایک چیز بھی ذہن وچ رکھو کہ رب نے اگر سارے تے کرم فرمایا نا تو فرمایا صرف اور صرف اس واسطے کہ اسا اللہ دے محبوب دی امت ہے اسا اللہ دے محبوب دی امت ہے اسا خاتم النبیین دی امتی ہیں اس وقت رب نے سانو آسانی عطا فرمائی کیونکہ سارا وہ کریم نبی ہے جس نے کئی لمحے بھی اپنی امت کو بھلایا کوئی نہیں کئی لمحے بھی اپنی امت کو بھلایا کوئی نہیں اور ہر لمحے دے وچ رو رو کے رب دی بارگاہ دعا کیتی ہے کہ مولا میری امت کو معاف فرما مولا میری امت کو معاف فرما اور صرف دنیا وچ نہیں بلکہ اگلے جہان دے وچ بھی جڑے مشکل ترین مرحلہ انسان دے واسطے یاد رکھو اس لمحے دے اندر بھی اگر اسانو نہیں بھلایا تو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا دیکھو ذرا غور فرماؤ انسان دے واسطے سب تو مشکل ترین مرحلہ کیڑا ہے سب تو اوکھا لمحہ اج دنیا دے وچ کہ بندے تے کوئی پریشانی آوے کوئی رزق دا مسئلہ آوے کوئی صحت دے حوالے نال پریشانی آوے کوئی بھئی گھریلو پریشانی آوے تو اسا بعض اوقات آپ دے پتہ نہیں اس تو بھی اوکھا وقت سارے تے کوئی آسی یا نہ آسی لیکن انہاں اوکھاں دی
کوئی حیثیت نہیں اس دے سامنے جتنا مشکل ترین بروز معاشر ہے، جتنا اوکھا حشر کا دن ہے، انہاں دنیا لے اوکھا دی کوئی حیثیت نہیں اس دے سامنے۔ دیکھو اتنا مشکل ترین دن ہے کہ اس دن میں سارے اپنے جسم دے آزادی سارے خلاف پہ گواہیاں دی دے ہو سکتے۔ دیکھو نا آج بہت فرماؤ، آج کئی بڑی اوکھا بنی سارے ہاتھ سارے خلاف بول دے نہیں بول دے، چپ رہنے سارے پیر سارے خلاف بول دے، پوری دنیا سارے خلاف نہیں کھڑی ہو گئی، سارے ہاتھ سارے خلاف دنیا چ نہیں بول دے، سارے پیر سارے خلاف دنیا چ نہیں بول دے، ساری اکھی سارے خلاف دنیا چ نہیں بول دیا۔ بروز معاشر کا اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ سارے ہاتھ سارے خلاف پہ گواہیاں نہیں دے ہو سکتے، سارے پیر سارے خلاف پہ گواہیاں نہیں دے ہو سکتے، ساری اکھیاں سارے خلاف پہ گواہیاں نہیں دے ہو سکتے۔ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن یاد رکھو اس مشکل ترین مرحلے دے اندر بھی اگر اسانو نہیں بھلایا تو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا۔ دیکھو عزیز مکرم اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اس دن تو انبیاء بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی عرض کر رہے ہوتے کہ مولا مہربانی فرما صرف ساری بخشش فرما۔ حالانکہ انبیاء یہ معصوم ہستیاں ہیں، انبیاء یہ بخشیوں میں ہستیاں ہیں، لیکن رب کا جلال اس قدر ہوتی کہ رب کے جلال کے سامنے انبیاء بھی عرض کر رہے ہوتے مولا مہربانی فرما صرف ساری بخشش فرما دے۔ دیکھو روایات کے اندر ہم نے کہ بروز معاشر اللہ رب العزت کی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ حاضر ہو سن، ان دیکھو اولو العزم رسول اللہ دے میں شمار ہے، لیکن جنہیں رب دی بارگاہ حاضر ہو سن تو حاضر ہو کے کچھ عرض کرے سن مولا آج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال ہے، نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے، مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے۔ یہ کچھ عرض کر رہے ہو سن، لیکن وہ پہلی گل ذہن رکھنی ہے کہ انبیاء معصوم ہستی ہیں، انبیاء بخشیوں ہی ہستی ہیں، یہ تو رب کے جلال اس قدر ہوتی کہ رب کے جلال نے سامنے میں کچھ عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ بات روایات جانے اتنی دیر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ حاضر ہوئے سے، آپ بھی حاضر ہوئے سے قرار کرے سے مولا آج نہ اپنے امت کے بارے کوئی سوال ہے، نہ اپنے قوم قبیلے خاندان کے بارے کوئی سوال ہے، مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے۔ بات روایات جانے اتنی دیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ حاضر ہوئے سے اور آپ حاضر ہو کے اس بھی کل ود کے عرض کر چھوڑے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عرض کرے سے مولا آج نہ اپنی امت کے بارے کوئی سوال ہے، نہ اپنے قوم قبیلے خاندان کے بارے کوئی سوال ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے سے مولا آج اگر میری ماں مریم ماں بنی تو انہوں نے سفارش کوئی نہ کرے سا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے۔ اتنی دیر سارے آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ حاضر ہو سے اسے مقام پہ کہ شاعر نے لکھا کہ اوڑھ کر وہ کالا کمل آ جائیں گے، میدان معاشر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے آقا دی چشمان مبارک وچوں آنسو تارے سن انہاں آنسو دے نکلن دے نال رب دا جلال ٹھنڈا ہوے سی۔ سارے آقا کی عرض کرے سن، سارے آقا اللہ رب العزت دی بارگاہ چا کے ایو کچھ عرض کرے سن مولا اپنے واسطے کچھ نہ منگدا، مہربانی فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما، میری گناہگار امت دی بخشش فرما، میری گناہگار امت دی بخشش فرما۔ بات میرا رب میرے آقا رو شفاعت کا حق عطا فرمائے، بات میرے آقا شفاعت کرنی شروع کرے سن اور کس وقت تک شفاعت کرے سن؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک میرا آخری امتی بھی جنت ادھر لگا ویسی، میں شفاعت کریندہ راسا میرا رب میری امت رو جنت داخل فرمائدہ راسی۔ اس سے میں کام کے آکے شاہ نصیر نے قلم چایا کہ کمال کر چھوڑا، فرمایا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ذرا غور فرماؤ حضرت مکرم، اللہ رب العزت نے سارے نال اتنا پیار کیتا ہے کیونکہ ایسا اللہ دے محبوب دی امت ہے، ایسا اللہ دے محبوب دی امت ہے کہ اس کریم نبی نے سارے نال اتنا پیار کیتا ہے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ بروز معاشر جڑا مشکل ترین مرحلہ ہے اس دن بھی سانو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا، جلے سارے اپنے ہاتھ سارے خلاف پہ کھڑے ہو سے، ساری آنکھیاں سارے پیر سارے جسم دے اعضاء سارے خلاف ہوئے کھڑے ہو سے، اس اوکھے لمحے دے اندر بھی سانو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا۔ ہون ذرا غور اس گل تے کرو کہ جڑی گل میں
میرے ذہن وچ اج ہمرا چاہنا کہ جڑا رب سارے نال اتنا پیار کرے فرمایا آؤ میری بارگاہ یعنی رحمت والے انتظار ہے وہ کریم نبی جڑا سارے نال اتنا پیار کرے کہ بروز محشر بھی اس نے سانو نہیں بھلایا غور اس گل تے فرماؤ کیسا دنیا دے ہر شوق بہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی تعلیمات دے کڈ کر گوں تے کل قبر حشر وچ جڑا منہ گھر کے نبی بارگاہ حاضر ہو اور آج حقیقت ہے کہ آج ستاڑی کتنی بیٹھی دیکھو عزیز مکرم آج صاحب نے اپنے معاملات دیکھ لو اپنے معاملات دے بیچ آج ہر چھاتے اللہ اور اللہ دے رسول دے دین نو کٹ کی دی بیٹھی آج ایسا دین نو دین سمجھن واسطے تیار ہوئی دیکھو میں تمہیں ایک گل بالکل آسان کر کے سمجھاواں گل دی سمجھ ساری آ رہی کیونکہ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ گل بالکل سوکھی کر کے سادی کر کے کیتی وجہ تاکہ ہر بندے نو سمجھ آوے لچھے دار تقریراں تو او کرے نہیں فیساں گھننی ہوں گے اپنی فیس کرنی ہوگی سارے آمن دا مقصد یہ ہے کہ چلو کئی ایک گل ذہن وچ بہ گئی تو اس سارے واسطے بھی کافی ہے دینا واسطے بھی کافی ہے عزیز مکرم میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت ساری چیزاں وہ ہیں جنہاں اس دین سمجھنا سے تیار کوئی ہے دیکھو میں تو آسان جی مثال دے کے گل سمجھاواں آج دنیا دے بھی دو بندے ہوے ایک بندہ ایسا ہوے جڑا ہر کہندے نال اخلاق نال پیش آندا ہوے کہندے گال نہ کردا ہوے کہندے کو اونچا نہ بولدا ہوے دوسرے پاسے وہ بندہ ہوے جڑا ہر کہندے گال کڈ کے رہندا ہوے اچھا بولدا ہوے لوکاں دے نال بدتمیزی کردا ہوے او میں دسو اساں دو دے وچ سیاںا تے سمجھدار تے بندہ بندہ کینو سمجھدا بولو اج سارا نظریہ کہ جڑا لوکاں نال بدتمیزی کر سکدا ہوے کینو چار گالی کڈ سکدا ہوے کینو برا بھلا آکھ سکدا ہوے اچھا بول سکدا ہوے اساں دے بڑا جڑا ہے جڑا اخلاق نال پیش آندا ہوے اساں دے اس کو دوبرن دی رائے نہیں آندی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے وچ سیاںا تے سمجھدار بندہ اوہ ہے جڑا لوکاں نال اخلاق نال بھی پیش آندا ہے جڑا لوکاں نال اخلاق نال بھی پیش آندا ہے کیوں کیونکہ اج اگر کوئی کینو گال کڈ کے کہندے نال اچھا بول کے کہندے نال کوئی بدتمیزی کر کے اگر دنیا دے وچوں دو جڑے اپنی دھاک بٹھائی کھنسی نا تے یاد رکھے جے زمین دی گہرائی وچ قبر وچ وجنا اوتھے ون کے اس گل دا جواب دینا پوچھے کیوں کیونکہ اگر اس اونچا بولن دے نال اس دے گال کڈن دے نال اسی بدتمیزی کرن دے نال اگر اگلے بندے دا دل ٹوٹ گیا تو میں دسو سارے وچوں کون ہے جڑا کہندے دل آزاری دا قبر حشر وچ بن کے جواب دے سی کیونکہ کہندا دل دکھاونا اسی تے بہت بڑی سزا رکھی ہے رب نے اور کہندا ٹوٹو یا دل جوڑنا اسی بہت بڑی جزا رکھی ہے رب دی بارگاہ ہے دیکھو میں تو روایت نال عرض کراں میرے آقا دا دریائے رحمت جوش سے چایا آپ نے ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا فرمایا اے عائشہ منگا جڑا کچھ منگنے عرض کی تھی آقا اگر اجازت ہوئے تو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر نال مشورہ کر کے نہ کیسے منگنا فرمایا ونجو اجازت دے مشورہ کر رہا ہوں ام المومنین چل کے اپنے والد گرامی نے کول گئیاں من کیا کہ ابا جان ائی نبی پاک دے دریا رحمت جوش تھی میں نے فرمایا نے منگو جڑا کچھ منگنے تے میں تو اجازت کر کے تورے نال مشورہ کرن آئی ہاں میں نے ذرا مشورہ لیو کیڑی شے منگا قربان جائیے صدیق اکبر دے ذوق تو فرمایا تو اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ یا رسول اللہ جس وقت معراج تے تشریف گن گئے ہیں نا تے اوتھے اللہ رب العزت نے جڑیاں راز و نیاز دی گلاں تورے نال کیتیاں ہیں نا انہاں راز والی گلاں جو سانو کئی ایک گل دسو انہاں راز والی گلاں دی جو سانو کئی ایک گل دسو ام المومنین چل کے آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں عرض کی یا رسول اللہ مشورہ کر آئیاں فرمایا منگو کے منگ دیو عرض کی تھی آقا آپ اس وقت معراج تے تشریف گن گئے کہ اوتھے اللہ رب العزت نے جڑیاں راز و نیاز دی گلاں تورے نال کیتیاں ہیں نا انہاں راز والی گلاں جو سانو کئی ایک گل دسو میرے آقا نے سنا مسکرائے فرمایا اے عائشہ سن اس وقت میں معراج تے گیا اللہ رب العزت نے میرے فرمایا آئی کہ سونا محبوب تھوڑی امت دے وچوں جڑا بندہ بھی کہندا ٹوٹو یا دل جوڑنے سینہ او بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ لگا وے اور ذرا غور کرو جڑا کہندا ٹوٹو یا دل جوڑنے سی او بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ لگا وے سی جڑا کہندا گال کڈ کے کہندا نال اونچا بول کے اگر کئی کہندا دل تروڑ باسی تو او تے سے برعکس اس متضاد اس اپوزٹ سیدھا جہنم وچ نہ لگا وے سی اور اج اساں غور ہی کرا نہیں کیتا اساں دہاڑ دے وچ کتنے لوکاں دا دل دکھا دیندے کہندا گال کڈ کے کہندا نال اونچا بول کے کہندا نال بدتمیزی کر کے کہندا نال دھوکا کر کے اساں دہاڑ کتنے لوکاں دا دل تروڑ دیندے اور
لیکن اسے اس فرمان دو تکرار توجہ ہی نہیں کی آج ایسا اس چیز نو دین سمجھن واسطے تیار ہوئی ہے دیکھو عظیم مکرم یاد رکھو دنیا قبر حشر دی کامیابی فقط اس صورت دے وچ کہ ایسا اللہ اور اللہ دے رسول دے دسے ہوئے دین نو اپنے سوگا اور اپناونا ساڈا حق اس واسطے بن دے کہ او رب ہو کے ہر شے دا خالق و مالک ہو کے سارے نال اتنا پیار کرے کہ ایسا جے گناہگاراں نو آکھے یا عبادی کہ تساں گناہگار صحیح ہو میرے بندے او کریم نبی جس کریم نبی دا ذکر کرنا انبیاء اپنے واسطے اعزاز دی گل سمجھیں وہ سارے نال اتنا پیار فرماویں کہ سانو میدان محشر دی سختیاں چ نہ بھلاویں کہ اساں دنیا دے ہر سوکھ وچ بہ کے اللہ اور اللہ دے رسول دے تعلیمات دے کڈ کر بہو تے سانو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کل قبر حشر وچ کیڑا منہ گھن کے دی بارگاہ وچ حاضر ہو اور وقت دیکھو سانو تے اللہ پاک نے اتنی آسانی عطا فرمائی ہے دیکھو اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کرنا انہاں نو راضی کرنا جس وقت یہ گل کیتی وجے نا تو بعض ذہناں دے وچ یہ گل آندی ہے کہ اللہ تے اللہ دا رسول تاں راضی ہو سن جو ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلاں وچ نکل ونجو تے اللہ دا ذکر شروع کر دیو تا رب راضی ہو سی نا سانو دا رب نے اتنی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے کوئی بندہ دنیا دے کہیں شعبے دے نال منسلک ہے کوئی کہیں نوکری کر رہے ہے کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہے کوئی سیاست کر رہے ہے کوئی دنیا دے کہیں شعبے دے نال بھی منسلک ہے وہ اس شعبے دے وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی تعلیمات کو اپنا کے نہیں ساری دیوار کام اپنا بیٹھا کریندا ہو سی حقیقت تے راضی اللہ تے اللہ دے رسول نو بیٹھا کریندا ہو سی لیکن آج ایسا انہاں ساری چیزاں تو آنکھ پھیر گئی دی اور آج ایسا ساری چیزاں نو توجہ ہی نہیں میں دی دیکھو نا عظیم مکرم آج یہ وجہ ہے کہ آج تساں کہیں بندے نو بھی ملو نا ہر بندہ تو انہوں کہنا کہ پریشانی مبتلا نظر آ سکتا کوئی تنگی رزق دا شکار ہے کوئی صحت دے حوالے نال پریشان ہے کوئی گھریلو پریشانیاں چھے آخر وجہ کے ہے کیوں پریشانیاں مسلط انسانے ہوتے جس وقت گہرائی پڑھ کے غور کرے سنو تو وجہ یہ سامنے آسی جو اللہ دے رسول دے دسوے دین دے جو کانٹ کی بیٹھے ہیں آج اس اللہ اور اللہ دے رسول دے دسوے دین وہ اپنا عمر علیہ بڑھ منجو یاد رکھو سادہ اس رات ہوتے بنیار تے چلنے دیر ہو سکتی ہے رب دے طرفو رابطہ اور برکتہ دے نزول آج بھی کوئی دیر نہیں اے امت اپنے اکابرین کی تاریخ نو تو پڑھے کیونکہ ختم شریف دا سمانہ تھا میں آخری گل عرض کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرا اس امت کی تاریخ کے ہے عظیم مکرم خلفائے راشدین دا زمانہ تو وراء الورا حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور تو وراء الورا خلفائے راشدین دے زمانہ تو بعد مسلمانہ دے حکمران گزرن انہاں دا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا نام ہے